سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز 10 سے 13 ستمبر کے دوران 2 آپریشنز میں 35 خوارج جہنم واصل، بہادری سے لڑتے ہوئے قوم کے 12 سپوت وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں 22 اور جنوبی وزیرستان میں 13 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ بھارتی سپانسرڈ ہلاک خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ دہشت گرد علاقے میں مختلف مذموم سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال سنگین تشویش کا باعث ہے۔ انٹیلیجنس میں افغان باشندوں کی براہ راست شمولیت کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان کو توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ بنو۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دورے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جاری حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ریاست ہر سال قیمتی جانی اور مالی نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ قصور، ملتان، جلال پور، پیروالا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر سال قیمتی جان اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ریلیف آپریشنز میں دن رات خدمات پر ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کی تعریف۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے متاثرین کے لیے سول اور ملٹری اداروں کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بپھرے سیلابی ریلوں سے جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں ہر طرف تباہی۔ سینکڑوں دیہات اور فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ جلال پور پیروالا کے بعد منظور ریلوں نے شجاع آباد میں تباہی مچا رکھی ہے۔ 6 لاکھ کیوسک سیلابی ریلے سے موزہ دھندوں کا سپر بند تاب نہ آیا۔ حفاظتی بند بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہونے سے کئی موزہ جات کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ سیلابی پانی موٹر وے M5 سکھر انٹرچینج تک پہنچ گیا۔ ملتان سے جلال پور آنے والی ٹریفک کو بذریعہ موٹر وے جھانگڑا انٹرچینج سے موڑا جا رہا ہے۔ لودھرا روڈ سے منسلک M5 موٹر وے انٹرچینج کو بھی بند کر دیا گیا۔ قریبی آبادیوں سے انخلاء جاری۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں جگہ کم پڑ گئی۔ متاثرین سڑک کنارے زندگی گزارنے پر مجبور۔ موزہ کنہوں، بہادر پور، بستی لانگ سمیت دیگر علاقے خطرے میں آ گئے۔ حکومت نے IMF سے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق بجلی بل 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست دے دی گئی۔ IMF نے سیلاب سے نقصانات کے اعداد و شمار طلب کر لیے۔ پاور ڈویژن ڈیٹا رواں ہفتے فراہم کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے بجلی بل مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت متاثرین کے لیے متعدد ریلیف آپریشنز پر غور کر رہی ہے۔ BISP کے تحت ریلیف اور فلڈ پیکج دینے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کالی پور کے نواحی علاقے لاٹھی ماڑی کا دورہ۔ سیلاب زدگان کے لیے کھانے، ادویات، مچھردانی اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل۔ مریم اورنگزیب نے ٹینٹ ٹرکوں سے اتروا کر متاثرین میں تقسیم کیے۔ علی پور کے قریب سید پور بند کا بھی دورہ۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جدید ایئر لفٹ ڈرونز کے ذریعے خوراک اور ادویات کی فراہمی جاری۔ ڈرون سے 200 کلو تک امدادی سامان ناقابل رسائی والے علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مزید 10 ایئر لفٹ ڈرونز خریدنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے تمام متعلقہ محکمے اور افسران فیلڈ میں متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں۔ پنجاب سے سیلابی ریلے تیزی سے سندھ میں داخل ہو رہے ہیں۔ گڈو بیراج پر کل شام تک 7.5 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا۔ DGPDM عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد شہر کو کوئی خطرہ نہیں۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مجموعی طور پر پنجاب میں 4744 موزہ جات اور 45,70,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ ریسکیو آپریشن میں 25,27,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کچھ حادثات بھی پیش آئے جس پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔
درہ سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی. مزید 25,000 کیوسک اضافے سے پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک ریکارڈ. گڈو بیراج پر 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا خدشہ. کشمور میں کچرے کے علاقے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ. رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا. دادو میں بھی کچرے کے علاقے زیر آب آ گئے. نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال. متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف ہیں. سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. بلاول بھٹو کے مطالبے پر وفاق کی جانب سے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین کے حوالے سے موقف ان کی عوام دوستی کی روشن مثال ہے. بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے رہے. BISP کے تحت سیلاب زدگان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے. پیپلز پارٹی ہر فورم پر عوام کی آواز بنے گی. تمام ایوانوں میں قراردادیں پیش کی جائیں گی. پاک فوج اور پاک بحریہ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج کی جانب سے مختلف جگہوں پر سیلاب کی روک تھام کے لیے حفاظتی بند بنانے کا سلسلہ جاری. سندھ میں دادو اور جام شوروں میں ممکنہ طغیانی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حتمی شکل دی گئی. سکھر اور گڈو بیراج پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل. میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کو مفت علاج کیا جا رہا ہے. پاک بحریہ پنجاب اور سندھ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل. جلال پور اور ملتان میں ایمرجنسی ریسپانس ٹیم تعینات. ہوور کرافٹ ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیمز پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہی ہیں. کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمز امدادی سرگرمیوں میں مصروف. سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج. 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود. سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ. 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، دیہا، بستی اور قصبے پر نظر. انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف. 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر باوثوق. نیو یارک میں امریکی صدر اور قطری وزیر اعظم کی شاہی پر ملاقات. وائٹ ہاؤس نے ملاقات کی تصدیق کر دی. امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف میں ملاقات میں شریک تھے. اس سے قبل قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے واشنگٹن میں امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی. غزہ جنگ، دوحہ پر اسرائیلی حملے، امریکہ اور قطر کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت کی گئی. عدلیہ کو انصاف فراہم کرنے کے سفر میں چیلنجز کا بھی سامنا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس آزاد جموں کشمیر کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب. کہا آزاد کشمیر کی عدلیہ عوام کو انصاف فراہم کرنے میں پیش ہے. آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں. فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ. ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کے دوران ماسٹر پلان بھی طلب. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں. زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی ملاقات. بلوچستان میں توانائی منصوبوں اور مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال. گوادر سمیت بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں قومی گرڈ اسٹیشن سے بجلی فراہمی کے امور پر بات چیت ہوئی. ملاقات میں زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے نئے توانائی منصوبوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے. صوبائی حکومت بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے.
DGISPR का इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा का कहना है कि ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं जिनका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। तलबा ने कहा कि वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। DGISPR ने तलबा और असातिज़ा के सवालात के मुदल्लिल जवाब भी दिए। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है नैब हीले बहानों से केस को तवालत दे रही है। कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके केस मुकर्रर कर दें। दूसरी जानिब 7 मुकदमात में बानी PTI की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें ATC रावलपिंडी में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने के बाइस समाअत मुलतवी हुई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और प्रोपोगंडे का नतीजा। भारतीय फौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आई। भारतीय फौजियों का अमारात और सहूलियात ना मिलने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहर में बावर्दी फौजी एहलकार सड़कों पर निकल आए। फौजी एहलकारों ने मुतालबात पूरे ना होने पर हड़ताल की धमकी भी दे दी।